والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا رب فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اجتماعات کے موقع پہ فرماتے تھے 3 آیات ایسی ہیں کہ وہ اگر آیات پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم یا حی یا قیوم. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی 3 دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو اللہ جل شانہ کے فرشتے فرماتے ہیں مانگ بندے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو چکے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سب گناہوں کو ایک ایک کر کے یا اللہ معاف فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما. قرآن مجید کی اختتام کی مجلس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. یا اللہ اس قرآن مجید کی ختم کی مجلس پر امام الانبیاء علیہ السلام نے جو جو دعائیں مانگی ہیں قرآن مجید پڑھانے والے اساتذہ کے متعلق جو مانگی ہیں قرآن مجید پڑھنے والے بچے کے متعلق یا جس عمر کے ساتھ وہ وابستہ ہو اس کے متعلق جو دعائیں مانگی ہیں والدین کے حق میں خاندان والوں کے حق میں جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس موقع پہ وقت کی قلت کی باعث ان کے حق میں یا اللہ وہ ساری دعائیں قبول فرما. بیماروں کے لیے دعا فرما. انہوں نے مشہود صاحب اور بہت سارے احباب کے نام لیے ہیں. یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں سب کے سینوں میں حاجتیں ہوں گی. یا اللہ جن کے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. جن کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جن کی مشکلات ہیں مشکلات آسان فرما. مقروضوں کو یا اللہ قرضوں سے نجات نصیب فرما. ہمارے حضرت اقدس امام الزاہدین والعارفین حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی نور اللہ مرقدہ وعال اللہ مراتبہ 2 دعائیں مانگا کرتے تھے. یا اللہ موت تک کسی کو سجدے کی توفیق سے محروم نہ فرما. دوسری دعا حضرت رحمت اللہ علیہ یہ مانگا کرتے تھے اپنی آخری وقت میں کہ یا اللہ ایسی بیماری سے جو سطر کو بے پرد کر دینے والی ہو موت تک ہماری حفاظت فرما. بعض دفعہ بندے کا سطر ڈاکٹروں کے سامنے کھل جاتا ہے اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ دوسری دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ موت تک ایسی بیماری سے جو سطر کو بے پرد کر دینے والی ہو ہم سب کی حفاظت فرما. حضرت رحمت اللہ علیہ کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں. آخری سجدہ بھی با جماعت ادا فرمایا اور تہجد کے وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. ہم سب کو بھی ایسی زندگی اور ایسی موت یا اللہ نصیب فرما. اپنے اپنے وقت پہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اس مدرسے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. قاری صاحب اور جتنے معاونین ہیں یا اللہ جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. حضرت مفتی صاحب کی دعا ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت با کرامت فرمائے. یا اللہ حضرت جیسی جتنی بھی شخصیات ہیں سب کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان یہ جو حضرت نے ابھی ملک پاکستان کے متعلق بھی گفتگو فرمائی یا اللہ داخلی خارجی فتنوں سے اس ملک پاکستان کو محفوظ فرما. یا اللہ جو مانگا وہ سارا عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنے خزانوں سے اپنی شایان شان ہمیں سب کچھ نصیب فرما. مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں ایک دعا رجب اور شعبان دونوں مہینوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے
اللہم بارک لی رجب و شعبان و بلغ رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اتنی زندگی نصیب فرما کہ آنے والے رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم سب حاصل کر سکیں. یا اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، تمنائیں التجائیں پوری فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه حبيبه مولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته أهل بيته أجمعين. آمين 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 برحمة. يا أرحم الراحمين.